الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال ربی اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج کا یہ جو ہمارا چھوٹا سا درس کا سیشن ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 ہے. اس کے اوپر ہے. اس کا ترجمہ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحاشی کا کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے قصوروں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا کون ہے جو کہ گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور وہ دانستہ طور پر اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے. اچھا، یہ جو ہے بڑی ہی ایک پیاری آیت ہے قرآن کی. اس کا تھوڑا سا جو شان نزول ہے وہ اس طرح سے ہے کہ صحابہ جو تھے وہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو وہ بڑے پریشان ہو جاتے تھے کہ ہم سے جو ہے یہ گناہ ہو گیا، ہم جو ہے یہ کیوں کر بیٹھے، ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم سے یہ چیز کیوں ہوئی. اس کے بعد یہ جو آیات ہیں یہ اتنی ان کو دلاسا دیا جا رہا ہے، ان کو تسلی دی جا رہی ہے. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز سے شروع کرتے ہیں. آیت کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے والذین اذا فعلوا، کہ وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی فحاشی کا کام ہو جاتا ہے، جب کوئی برائی کا کام ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک چیز نوٹ کریں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَإِذَا، پہلے تو یہ ہے والذین، کہ یہ وہ کوئی خاص چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ کچھ چنے ہوئے لوگ ہیں. اب ان کی کیا خصوصیت ہے کہ اذا فعلوا، کہ جب ان سے جو نا وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے، اللہ نے کہا جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے. مطلب یہ ایکسپیکٹڈ ہے. ہم تمام جتنے بھی انسان ہیں، ہم تمام جو مسلمان ہیں، ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے. ہم لوگ غلطی کا پتلا ہیں. ہم لوگ اپنے آپ کو اللہ کے اوپر وہ کرتے ہیں، جماتے ہیں، اپنے دل کو پختہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں سے کوئی نہ کوئی گناہ ہے جو کہ سرزد ہو سکتا ہے. اب اس کے لیے جنا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بتایا. اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، کہ جب ان سے وہ کام ہو جاتا ہے. کون سا کام؟ فاحشہ کا. اچھا، اب یہ فاحشتاً جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، کوئی برائی کا کام ہو جاتا ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کہ بری تھی اس کے حوالے سے. کوئی کسی کو فحاشی کے اندر گالی دینا بھی آ جاتا ہے، فحاشی کے اندر اپنی نظروں کو نیچے نہ رکھ پانا، جہاں پہ آپ نے نظریں نیچے رکھنی چاہیے تھی وہ بھی آ جاتا ہے. فحاشی کے اندر ہر برا کام آ جاتا ہے اس بے حیائی سے ریلیٹڈ ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے یہ چیز سرزد ہو جاتی ہے، او ظلموا، یا پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں. او ظلموا انفسہم، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں. اچھا، یہ جو ظلم کا جو لفظ ہے، ظلم کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ جس کو آپ نے اس مقام سے اٹھا کے کہیں اور رکھ دیا ہو. دوسرا ظلم کیا کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو اندھیروں میں لے جائیں. حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ ہمیں پتہ ہے نا، انہوں نے کہا کہ کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے میرے رب آپ ہیں جو کہ پاک ہے، میں ہوں جو کہ ظلمات کے اندر جناب وہ چلا گیا تھا، میں تھا جو کہ ظلم کر بیٹھا تھا. اور وہ کیا تھا؟ وہ اندھیروں کے اندر چلے گئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب وہ شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس ظلمات کے اندر چلا جاتا ہے. اس سے وہ گناہ ہو گیا، وہ غلطی ہو گئی، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا، اس گناہ کا مرتکب ہو گیا. اب وہ اس کے دل کے اندر ایک شرمندگی ہے. اب وہ اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے. اب وہ اللہ کی آ کے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہتا ہے کہ رب میرے سے غلطی ہوگی، مجھے یہ چیز جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں نا، آپ اس کو فیس نہیں کرنا چاہتے، آپ کو شرم آ رہی ہوتی ہے اندر سے. ایک بچہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ، بڑے اچھے نمبر لے اپنے کلاس میں اپنے ایگزام کے اندر، وہ گھر آئے گا اونچی آواز میں کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور کبھی وہ کم نمبر آ جائیں، کیا کرے گا؟ گھر میں آئے گا، نہ اپنے ابو کی طرف جائے گا نہ امی کی طرف جائے گا، چپ کر کے جا کے کمرے میں جا کے اپنا سو جائے گا. کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ وہ اپنی نظریں نہیں ملانا چاہتا ان کے ساتھ. تو یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جو ہے نا یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے
کوئی ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم پھر اللہ سے اپنی نظریں چھپانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے. وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے, ہمیں اٹھتے بیٹھتے, ہمیں سوتے, ہر چیز کرتے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے ہر احساس کو ان کو پتہ چل رہا ہے, ہر جذبے کو ان کو پتہ چل رہا ہے. تو ہمارا وہاں پہ کام یہ ہے, ہم اللہ سے نظریں مت چھپائیں. اگر ہم اللہ سے نظریں چھپانے لگیں گے, ہم ایک نماز مس ہو جائے گی, دوسری نماز بھی کہیں گے یار اب تو وہ بھی مس ہو گیا, میں کیا کروں. تیسری نماز اس طرح کرتے ہوئے آپ اللہ سے دعا کرنا بند کر دیں گے, اللہ سے باتیں کرنا بند کر دیں گے, اور شیطان آپ کو اس گناہ کے تھرو اللہ سے دور لے جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام, ان سے بھی غلطی ہوئی اور ابلیس سے بھی غلطی ہوئی. ابلیس سے جب غلطی ہوئی, اللہ نے کہا کیا میں نے نہیں تمہیں کہا تھا کہ یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اس نے کہا مجھے آپ نے آگ سے بنایا, اس کو آپ نے مٹی سے بنایا. تکبر کرنا شروع ہو گیا. جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, انہوں نے کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے میرے رب, میرے سے غلطی ہو گئی ہے, میں اپنے آپ کو ظلم کر بیٹھا ہوں. اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے اور آپ اگر میرے اوپر رحم نہیں کریں گے, میں تو پھر ظالمین کے اندر سے ہو جاؤں گا. یہ ان کا ایک ایٹیچیوڈ ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے ایک شیطان میں اور ایک اللہ کے بندے میں, کہ جو کہ اللہ کے قریب آئے. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اگلا لفظ کیا فرمایا, پہلے کہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. وہ شخص کیا کہتا ہے جیسے ہی اس سے غلطی ہوتی ہے, جیسے ہی وہ ظلم کر بیٹھتا ہے, ساتھ ہی نو ifs and buts کہتے ہیں ذکر اللہ. اس کو احساس ہوتا ہے یار میرے سے تو یہ غلطی ہوگی, وہ اللہ کو یاد کرتا ہے, میں اللہ کے سامنے جا کے کیسے کھڑا ہوں گا. اما من خاف مقام ربہ جنتان. شخص جو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, اس کے لیے 2 جنتیں. تو یہ کیا شخص ہے, اس سے جیسی غلطی ہوئی یہ ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے, یار یہ میرے سے کیا ہو گیا, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ اللہ کے سامنے اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. اس نے اللہ کو کہا یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی, میں آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے آپ اٹھا لیں, مجھے آپ معاف کر دیں. اس نے کیا کیا, اس نے کہا ذکر اللہ, ساتھ ہی جو نا اللہ کو یاد کیا. اور ذکر اللہ کرنے کے بعد کیا کیا, فاستغفروا لذنوبہم. پھر اس نے کہا یا اللہ میرے یہ جو گناہ ہے اس کے لیے میں آپ سے استغفار کرتا ہوں, یہ پلیز میرا معاف کر دیجئے, یہ بڑا ہی میرے سے گناہگار کام ہو گیا, بڑا ہی برا کام میرے سے ہو گیا. یہاں پہ اس نے کیا کرنا ہے, فاستغفروا لذنوبہم. اچھا یہ جو فاستغفروا کا جو لفظ ہے نا, یہ عربی میں مغفر سے نکلا ہے. عرب لوگ یوز کرتے ہیں مغفر ہیلمٹ کے طور پہ, جیسے آپ بائک پہ بیٹھتے ہیں تو آپ ہیلمٹ پہنتے ہیں, تو یہ جو مغفر کا لفظ ہے یہ اس سے نکلا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, ہیلمٹ پہنتے تو بچ جاتے ہیں, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ میرے اس گناہ کو ڈھانپ دے, مجھے بچا لے اس کے اثرات سے, اس کے اثرات میرے تک نہ پہنچے. جب آپ کسی گناہ سے توبہ نہیں کرتے, آپ اللہ کی طرف اس کے استغفار نہیں کرتے, اب آپ پرون ہیں کہ آپ تک اس کے اثرات پہنچ سکتے, لیکن آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں اللہ اس کو ڈھانپ دے. اس کا ایک مطلب اس کو ڈھانپنا بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو کور کر دیں, اب یہ نہ مجھے نظر آئے نہ کسی اور کو نظر آئے, اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر سے صرف نظر کر لیں. تو یہ وہ چیز ہے کہ آپ نے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے کیا کیا, فاستغفروا لذنوبہم. آپ کو اپنا گناہ یاد ہے, فاستغفروا لذنوبہم, آپ کو اپنے گناہ کی وہ فیل ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا وہ چلنا شروع کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنی امت کے لیے بڑا پریشان رہتے تھے کہ یہ کہیں ان کے گناہ جو ہیں وہ ان کو تباہ نہ کر دیں. تو پھر کیا ہوا, ان آیات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو آپ کیا کریں, آپ فوراً توبہ کریں. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, نہ صرف اس کو ڈھانپ دیتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ فرقان کے اندر, یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, ان سیئات کو حسنات کے اندر تبدیل کر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ہم سے گناہ ہو گیا, ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, اور اس کے بعد وہ رب ہمارے اتنے رحیم ہے کہ وہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرے پاس آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے اس بندے کو اس وقت تک معاف کرتے رہیں گے جب تک کہ اس کی وہ آخری سانس جو ہے وہ اس کے گلے تک نہیں پہنچ جاتی. تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر بھی اب موقع دیا ہوا ہے تو ہم اللہ سے ابھی توبہ کریں, فوراً توبہ کریں. اور دوسرا ایک اور بھی چیز ہے, اب یہ جو یہاں پر پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ ذکر اللہ, فوراً اس نے اللہ کے سامنے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا, اور ساتھ ہی اس نے فوراً کیا کیا, فاستغفروا لذنوبہم. اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یار ابھی تو میں اس گناہ کے اندر ہوں, لیکن میں انشاءاللہ میں رمضان آئے گا نا میں اپنے آپ کو بہتر کروں گا, ابھی تو میرے سے نماز چھوٹ جاتی ہے لیکن انشاءاللہ میں ابھی آگے سے اس طرح کرنا شروع کروں, میرے امتحان ہو جائے نا پھر میں انشاءاللہ اس کو کروں, یہ پروجیکٹ کر لوں پھر میں چیزوں کو ٹھیک کروں. یہ ان لوگوں کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو معاف کرنا ہے جو لوگ کیا کرتے ہیں, فوراً توبہ کرتے ہیں, کہتے ہیں یار اب میرے سے غلطی ہوئی, میں آپ کی طرف پلٹتا ہوں. آپ 2 رکعت نماز پڑھیں, گناہ ہو گیا, 2 رکعت نماز پڑھیں, وضو کریں,
اچھے سے ناک کے اندر پانی ڈالیں، آپ کے اندر ایک اسپرچولیٹی آئی وضو کرتے ہوئے، پھر آپ نماز کے سجدے کے اندر جائیں اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو بیان کریں کہ یار اب میں آپ کی طرف پلٹتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں آپ کے حضور آتا ہوں۔ یہ کر کے آپ اللہ کے سامنے جو نا آپ اس چیز کو رکھیں، آپ اللہ اپنے اس گناہوں کو یاد کریں۔ پھر جی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے تسلی جو ہے یہ پھر ان کے لیے دے دی ہے کہ یہ لوگ جو بار بار توبہ کرتے ہیں ان کے لیے جو نا وہ آسانی جو ہے وہ پھر آ جاتی ہے۔ جب آیات یہ والی نازل ہوئی تو صحابہ کو بڑا ہی سکون ملا۔ وہ ایک اور ہے نا سورہ توبہ کے اندر آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا، کن کے اوپر؟ جو کہ جذبات میں آ کے وہ کچھ گناہ کر بیٹھے، کچھ غلطی کر بیٹھے، اور پھر فوراً توبہ کریں، پھر دیر نہ لگائیں، پھر فوراً توبہ کریں۔ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اللہ کو تو کچھ چیز لازم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ کیا کریں، گناہ کر بیٹھیں اور اس کے بعد فوراً توبہ کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی اس گناہ کو جو ہے نا ان سے دور کر دیتے ہیں، اس کو بخش دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف نہیں کریں گے تو کون معاف کرے گا؟ میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی، گناہ کر دیا، اب مجھے اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے تو کون معاف کرے گا؟ میں اللہ کے پاس نہیں جاؤں گا تو کس کے پاس جاؤں گا؟ میں اللہ تعالیٰ کو جا کے کہوں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، یا اللہ اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو مجھے کون معاف کرے گا؟ وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یقین دلا رہے ہیں۔ ہمیں نا جب ہم اپنا کوئی گناہ کرتے ہیں ہم اس کو اتنا بڑا سوچتے ہیں، ہم سوچتے ہیں یہ اللہ سے بھی بڑا ہو گیا خدا خواستہ۔ یہاں پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ ہی تو ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، اور کون معاف کر سکتا ہے گناہوں؟ یہ چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس آیت کے اس پارٹ کے اندر جو ہے نا بتا رہے ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ ہے، اس کی حدیث نمبر 4251 ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بنی آدم گناہ کرتا ہے اور سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو کہ توبہ کرے۔ پھر ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی 2749، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آتا کہ جو کہ گناہ کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو کہ بڑا ہی رحیم ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، میں اپنے اس بندے کو اپنی گناہ پہ معافی مانگنے کے اوپر معاف کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ کی بڑائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو نا معاف کرتے رہتے ہیں۔ وہ شیطان تھا نا، اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ غلطی کی، اس کے بعد اس نے کہا میں ان کو بھٹکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے ہر جگہ سے آ کے جو نا میں ان کے اوپر وار کروں گا اور میں ان کو بھٹکاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھی اپنے عزت و جلال کی قسم ان کو معاف کرتا رہوں جب تک کہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے اور ان کا آخری جو وقت ہے وہ نہیں آ جاتا، اس سے پہلے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، میں ان کو معاف کر جو بھی مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ شیطان نے اللہ سے معافی تو نہیں مانگی، وہ بلکہ اور بھٹکانے کے اوپر لگ گیا لوگوں کو۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں جب ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، کوئی ہم سے غلطی ہو رہی ہے، کوئی گناہ ہو رہا ہے، کوئی بھی چیز ہو رہی ہے، اس میں ہمیں جب کوئی ریمائنڈ کروائے تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ اللہ کے حساب سے سوچنا چاہیے یار کہیں میری واقعی اس میں غلطی تو نہیں ہے، اگر ہے تو فوراً توبہ کریں، پھر اس کے اوپر وہ نہیں ہونا چاہیے، اپنا جمنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح یہ جو آیت کا جو اگلا جو پارٹ ہے اس میں یہی والی بات ہے جو کہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا، اس طرح اردو میں کہتے ہیں نا اصرار نہ کرو، یہاں پر یہ وہی چیز ہے وَلَمْ يُصِرُّوا، یہ لوگ پھر اس کے اوپر زور نہیں لگاتے، ضد نہیں کرتے، اس کے اوپر جم نہیں جاتے اپنے اس گناہ کے اوپر۔ اسی طرح یہ آیت ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2747، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ بنسبت اس شخص کے کہ جو کہ ایک سنسان صحرا کے اندر ہو اور اس کا اونٹ کھو جائے جس کے اوپر اس کا تمام سامان لدا ہو، اور پھر جیسے ہی اس کا وہ لگے کہ میں تو اب فوت ہونے والا ہوں، پورے صحرا میں میرے پاس نہ کچھ کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو ہے، میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کتنے دن یہاں پر رہ سکوں گا بغیر بھوک پیاس کے، اور وہ بالکل نڈال ہو کے بیٹھے، اور پھر ایک دم سے اس کو وہ اونٹ اپنا کہیں سے آتا ہوا نظر آ جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا کہ یار مجھے یہ مل گیا، میرا مطلب آسرا اس کے اوپر جو ہے نا سارا سامان و ساز و سامان۔ اس شخص کی جتنی خوشی ہے اس سے زیادہ خوش اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں اپنے اس بندے کے لوٹنے سے۔ تو آپ یہ دیکھیں یہ اللہ کی بڑائی ہے کہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے اتنی محبت ہے، اپنے اس پیارے بندے سے اتنی شدید محبت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے خوش ہوتے ہیں کہ میری طرف آ پڑا ہے، میری طرف آ گیا۔ ایک یہ دوسری چیز صحیح مسلم کی حدیث ہے 2759، اللہ تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ گناہ گار توبہ کریں، اور دن کو اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گناہ گار دن کو توبہ کریں، اور یہ سلسلہ اس وقت تک رہے گا کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ تو ہماری یہاں پر یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو وہ لگائیں۔ جیسے ہی کوئی گناہ ہو گیا اللہ کی رحمت کو بڑھا جانے کہ یار اب میرے سے یہ گناہ ہو گئے، اور پھر اللہ کی طرف چلیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا،
پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ لوگ اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے. یہ جو سرو کا جو لفظ ہے نا, یہ عربی میں سرتن سے نکلا ہے. یہ بولتے ہیں, عرب بولتے ہیں ایسی گٹھڑی کی جس کے اندر جیسے سونے کے سکے یا کوئی نہ کوئی پیسے, کوئی نہ کوئی ایسی آپ کی قیمتی چیز ہو, تو وہ انسان کیسے اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے گا, اس کو جانے نہیں دے گا, کوئی چھیننے بھی لگے گا تو اس کو وہ نہیں چھوڑے گا. تو یہاں پر یہ اسی لفظ کا اللہ نے استعمال کیا کہ اپنے اس گناہ کو مضبوطی سے پھر پکڑ کے نہ رکھو. سرتن یوسی لفظ سے نکلا, ولم یسروا, پھر آپ اس کے اوپر جم نہ مت جاؤ, اس کو ایسی اتنی مضبوطی سے پکڑ کے مت رکھو اس گناہ کو, اس کو چھوڑو, اس سے بلکہ بھاگو, اس کو بولو یا اللہ یہ میرے سے غلطی ہوئی تھی تو میں نے اس کو پکڑ لیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, الا ما فعلوا, مت اصرار کرو, مت اس کو پکڑ کے رکھو, الا ما فعلوا, اپنے اس کام کو جو کہ آپ کر رہے تھے, وہم یعلمون, حالانکہ آپ جانتے بھی ہو, جان بوجھ کے آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ چیز غلط ہے, لیکن آپ اس کو جو ہے آپ ڈیفینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ہم لوگوں کو اس چیز کے حوالے سے بتا رہے ہیں. اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے, وہ کیا فرماتے ہیں, ان اللہ یحب التوابین, اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں توابین سے, جو بار بار پلٹ کے اللہ کی طرف آتے ہیں, جو بار بار توبہ کرتے ہیں, جو بار بار اللہ سے معافی مانگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ ایک دن میں 70 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا استغفار کیا کرتے تھے گناہوں کو سوچ کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو توبہ کی ضرورت ہی نہیں ہے, جن کو استغفار کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ اللہ سے اتنی دفعہ کر رہے ہیں. تو اگر ہم نہیں کریں تو شاید ہمیں نظر نہیں آتی, ہم اپنی کوئی ایک چیز سوچتے ہیں, کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اس کے اوپر ہمیں اس کا مطلب ہے کہ اپنے گناہوں کو نظر آنا بند ہو گیا. ہمیں اپنے گناہوں کو سوچنا چاہیے, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اللہ سے ایک تو پہلے ایک وعدہ کریں کہ اللہ میں آپ کی طرف چلنا چاہتا ہوں. پھر اپنے گناہ لکھیں جو کہ آپ سے ریپیٹڈ ہوتے رہتے ہیں, ایک لسٹ بنائیں پریکٹیکل, اس میں 5, 10, 15 جو بھی چیزیں ہیں جو کہ آپ سے اکثر ہوتی رہتی ہیں. کوئی آپ سے غصہ زیادہ ہو جاتا ہے, کسی کو آپ بول پڑتے ہیں, اپنے اس جذبات سے باہر نکل جاتے ہیں ہمیشہ, یا پھر کوئی آپ سے نماز ٹائم سے نہیں پڑھی جاتی, یا پھر آپ سے کوئی اور فحاشی کا کام ہو جاتا ہے, کوئی آپ نے اس تمام چیزوں کو لکھنا ہے اس کے اوپر, اور ایک چیز کو پکڑیں. میں یہ نہیں کہتا آپ ایک دن میں مسلمان بن جائیں بڑے اچھے, آپ نے نیت کر لی, توبہ کر لی, اب آپ اللہ کی طرف چلنا چاہتے ہیں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, اللہ صبور ہے. آپ کیا کریں, آپ نے اب اس کے اوپر ایک ایک چیز کو پکڑتے جائیں اور اس کو ٹائم دیں, اس کے لیے ایک ٹائم لائن سیٹ کریں. 40 دن کے اندر کوئی بھی ہیبٹ ہوتی ہے تو آپ کی چینج ہو جاتی ہے. آپ پہلی چیز ہے آپ اس کے لیے ٹائم لائن دیں, نماز ٹائم کے ساتھ پڑھنی ہے مثال کے, تو آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ رکھا. پھر اسی طرح کوئی اور چیز ہے, جب آپ سے غصہ آ جاتا ہے تو آپ بڑا ایک دم سے اس کے اوپر ایگریشن شو کر دیتے ہیں. 3 منٹ کا ایموشن ہوتا ہے, انسان سائیکالوجی میں بتاتے ہیں کوئی بھی ایموشن جو آپ کے اوپر آتا ہے 3 منٹ تک آپ کے اوپر وہ ہوتا ہے. پھر آپ اس کو خود اگنائٹ کرتے رہتے ہیں سوچ کے. آپ کیا کریں, 3 منٹ تک جیسے آپ کو غصہ آنے لگتا ہے پاز کر لیں اپنے آپ, کوئی ریئیکشن مت دیں, نہ اچھی بات کہیں نہ بری بات کہیں, تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں. پھر جب اس ایموشن کو سیٹل ڈاؤن ہونے دیں, پھر اس کے حوالے سے کچھ سوچ کے پھر آپ اس کے اوپر وہ کریں. اس طرح آپ ریئیکشن نہیں کریں گے, رسپونڈ کر رہے ہوں گے. اسی طرح ہر چیز کا ایکشن آئٹم لکھیں, نہ پرابلم لکھیں اس کے آگے ایکشن آئٹم لکھیں, پرابلم لکھیں ایکشن آئٹم, اور اس کو ایک ٹائم لائن دیں 40 ڈیز. آپ دیکھیں گے جب آپ ایک چیز کو کریں گے اس کی آپ کی وہ اندر آپ کی وہ ہیبٹ چینج ہوگی. پھر دوسری چیز کرتے کرتے یہ کیا ہے, یہ آپ کی صحیح توبہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر سوچا, اللہ سے معافی مانگی گڑ گڑا کے, آپ گئے اپنے اس سجدے میں اور اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہائے, اور آپ کو پھر یہ یقین تھا اپنے رب کی اس رحمت کے اوپر کہ وہ لازمی معاف کر دیں گے. پھر آپ نے اس کے اوپر باقاعدہ اس کے ایکشن آئٹم ڈیسائیڈ کیا اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا. پھر غلطی ہو گئی, پھر توبہ کریں, لیکن اس کے اوپر کیا ہوا, ولم یسروا نہیں ہوا. آپ کو جو پتہ لگ گیا ایک چیز غلط ہے, اب آپ نے اس سے اپنے آپ کو وہ کریے. یہاں پر ہم لوگوں نے اس آیت کے اندر دیکھا, فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ, کہ وہ لوگ کہ جب ان سے کوئی فحاشی کا کام ہو جاتا ہے, بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے, او ظلموا انفسہم, یا پھر وہ اپنے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں, ذکر اللہ, فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. کوئی فا نہیں ہے یہاں پہ, کوئی سما نہیں ہے یہاں پہ, اللہ نے کہا ذکر اللہ, فوراً وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, ان کو اللہ کی یاد ان کے دل میں آتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی فاستغفروا لذنوبہم, اور اپنے گناہ کو سامنے رکھتے ہیں, اللہ کو کہتے ہیں اللہ اس کو ڈھانپ دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, میرے سے غلطی ہو گئی. آنکھوں میں ان کے آنسو آ جاتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے, اگر اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے, پھر کون معاف کرے گا. اور من, کون, یغفر, نہیں ڈھانپے گا, ذنوب, اس گناہوں کو, الا اللہ, اللہ کے سوا کون ڈھانپ سکتا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ولم یصروا علی ما فعلوا, اور پھر وہ لوگ اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے, وہ جو کام انہوں نے کیا ہوتا ہے, وہم یعلمون, جبکہ وہ جانتے بوجھتے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان لوگوں کے اندر شامل کریں کہ جو کہ جیسے ہی کوئی غلطی ہو تو فوراً اللہ کے آگے آ جائیں, فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ کے حضور توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان لوگوں کے اندر شامل کریں. وآخر الدعوات ان الحمد للہ رب العالمین. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن
يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون